بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مالک غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قتل احد عشرة عشرة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی نماز جنازہ جو پڑھی تو 10 بندوں کو میتین 10 بندوں کے سامنے رکھ کر کے اور جنازہ پڑھ رہے تھے۔ وہی جنائز کا تذکرہ اور مسائل چل رہے ہیں، تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر ایک سے زیادہ میتیں ہوں تو ان سب کا ایک ساتھ جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے، پیغمبر کریم سے ثابت ہے۔ 2 4 6 8 10 12 جتنے بھی ہوں ان سب کو یوں سیدھا امام صاحب جہاں کھڑے ہوں گے تو اس کے سامنے بالکل لائن میں رکھنے ہوں گے، پھر امام صاحب ان کے سینے کی جگہ پر یعنی بالکل سامنے میں بیچ میں کھڑا ہوگا، اور دعا وغیرہ وہی پڑھنی ہوگی جو پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اس سب کے اندر یعنی سب جمع کے الفاظ ہیں، ایک کے لیے بھی وہی ہوگا تو 10 کے لیے بھی وہی ایک ہی مرتبہ دعا پڑھنا کافی ہوتی ہے، تو کئی سارے جنازوں کو ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ شہید کتنا بڑا عظیم درجے کا بزرگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنتی ہے، اس کے باوجود اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تو جنازے کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ نہ کہ مر گیا بس کسی کو بولا یار اس کو جنازہ پڑھ کر کے اس کو ڈال دو جو قبر کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑے اعزاز کے ساتھ، عزت ادب احترام کے ساتھ ان کو قبر کے حوالے اور اللہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اور شہید جو بھی ہو، اچھا شہید علماء نے لکھا ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی شہید ہوتا ہے، ایک حکماً شہید ہوتا ہے۔ حقیقی شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا دین کی سربلندی کے لیے، لڑتے لڑتے اس کے اوپر ایسا کوئی وار ہوا، ایسا کوئی زخم لگا کہ وہ فوت ہو گیا، اور اس کو زخمی ہونے کے بعد کوئی دوائی بھی نہیں ملی، کوئی کھانا پینا بھی نہیں ملا اور پہلے سے چلا گیا، تو یہ ہوتا ہے شہید حقیقی۔ اس کا جنازہ تو پڑھا جائے گا لیکن اس کو نہلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، غسل دینے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو کفن دینے کی اجازت نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اسی خون کی جگہ پر مشک کی طرح خوشبو مہک رہی ہوگی، جو سینکڑوں میلوں تک دور خوشبو جا رہی ہوگی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ شہید آ رہا ہے۔ تو شہید کو غسل دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، کفن دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اسی ہی کپڑوں کے ساتھ جائے گا، کیونکہ شہید کا خون بھی پاک ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے شہید کی وہ ہے حکمی شہید۔ حکمی شہید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے اندر اللہ رحم کرے کوئی بندہ شہید ہو گیا، بیٹھا ہوا تھا، کوئی دیوار اوپر سے گر گئی، کوئی حادثے کی موت آ گئی، عورت کے پیٹ میں بچہ تھا اسی درد کی وجہ سے فوت ہو گئی، یا آگ کے اندر جل کر کے کوئی بندہ مر گیا، پانی کے اندر ڈوب کر کے مر گیا، اسی طرح سے کچھ بیماریاں، پیٹ کی بیماری میں کوئی بندہ مر جائے، ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا درجہ دیا ہے، لیکن ان کو کفن بھی دیا جائے گا اور ان کو نہلایا بھی جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ یہ حکماً شہید ہیں کہ قیامت کے دن تو ان کا شمار شہیدوں میں ہوگا، لیکن دنیا کے اعتبار سے ان کے مسائل وہی ہوں گے جو عام میتوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔